ڈاکٹر صاحب، الہامی مذاہب میں آپ روشنی ڈالیے گا کہ یہودیت میں اور مسیحیت میں میت سے متعلقہ آخری رسومات کیا ہیں؟ دفنایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، یا کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ کڑا ہے، کنگا ہے، کچھا ہے اور کرپان ہے۔ تو اس پورے اہتمام کے ساتھ اس کی میت کو لے جایا جاتا ہے وہ گردوارہ میں۔ اسلام اس کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ میت کو ٹھکانے لگانے کے لیے آخری رسومات کیا ہیں؟ تجہیز کی، تکفین کی، مرحلہ وار دعا مانگے جی، کلام بخشے جی۔ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے، کوئی غیبتیں کر رہا ہے، کوئی سیاست کے حوالے سے، سارے ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ اجتماعی دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کلام بخشتے ہیں اس وقت۔ مختلف مذاہب میں سوگ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ الہامی مذاہب ہوں یا غیر الہامی مذاہب ہوں، کتنے دن تک سوگ مناتے ہیں؟ جین مت میں تو ایک ایسی رسم ہے جو دنیا میں شاید کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ مرن برت رکھ لیتے ہیں۔ روحوں کے متعلق، ان کی آمد و رفت کے متعلق اور ان کے مقام اور ان کے احترام کے متعلق مذاہب کے تصورات کیا ہیں سر؟ ان کے ہاں تو یہ کبھی رسم ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی کو کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں اور کئی مہینے وہ کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے، وہ گل رہا ہے، سل رہا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، رشتہ دار چیک کر رہے ہیں۔ میت کی روح مولوی میں تو نہیں آ جاتی تھی؟ اسی طرح کے نظریات کے حامل لوگوں کے ساتھ تھا، تو قاری صاحب نے باقاعدہ میری اور میرے ایک دوست تھا، ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی۔ جمعرات کو ہم دونوں نے مغرب کی نماز کے دوران کھانے آتے تھے، تو ہم نے وہ کھانے جو ہے نا وہ قاری صاحب کے حجرے میں رکھنے ہوتے تھے، سجانے ہوتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری معلوم دنیا میں مختلف ادیان اور مذاہب پائے جاتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا کے بڑے اور معروف مذاہب کی تعداد 20 کے قریب ہے، اور دنیا کی کل آبادی کا 85% کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ وابستہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے بنیادی عقائد میں اور اعمال میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ہمارا آج کا موضوع ہے کہ مختلف مذاہب میں، مذاہب عالم میں میت کی رسومات کیا ہیں اور اس سے متعلق صحیح اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ اور ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر مدثر حسین صاحب۔ آپ ایک معروف مطالعہ مذاہب کے ماہر اور اسلامیات کے پروفیسر ہیں۔ موسٹ ویلکم اور تھینک یو سر، آپ تشریف لائے۔ اور ہمارے آج کے دوسرے مہمان مفتی خاور رشید بٹ صاحب ہیں۔ آپ معروف عالم دین اور مناظر اسلام ہیں۔ آپ کو بھی مرحباً سر، اور جزاک اللہ کہ آپ دونوں احباب نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں معلوم کرنا چاہوں گا اپنی اور اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے کہ اتنی کثیر تعداد میں مذاہب پائے جاتے ہیں، ان کی بنیادی تقسیم کیا ہے اور اس تقسیم کی تفصیلات کیا ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو؟ جی بہت شکریہ۔ آج کا جو موضوع ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ کے سوال کے جواب میں یہ ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بنیادی طور پہ 2 اقسام کے مذاہب ہیں۔ ایک کو ہم الہامی کہتے ہیں اور دوسرے ہیں غیر الہامی۔ صحیح۔ آج کل جو ایک جدید اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ابراہیمی مذاہب ہے، یعنی الہامی بھی کہتے ہیں، ابراہیمی بھی کہتے ہیں، سامی بھی کہتے ہیں، اور انگریزی میں کہتے ہیں ریویلڈ ریلیجنز۔ ان کی تعداد تو 3 ہے، جس میں جوڈائزم یعنی یہودیت، کرسچینٹی، مسیحیت اور اسلام ہے۔ جو اس کے علاوہ مذاہب ہیں انہیں ہم کہتے ہیں غیر ابراہیمی، غیر سامی، غیر الہامی۔ اچھا، ان میں پھر آگے تفصیل ہے۔ صحیح۔ اس میں کچھ مذاہب ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں آریائی مذاہب، جیسے ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، جین مت ہے، سکھ مت ہے، اسے ہم کہتے ہیں آریائی مذاہب۔ پھر ایک اور تقسیم ہے جو اس کے ذیل میں آتی ہے، انہیں ہم کہتے ہیں منگول مذاہب، جس میں کنفیوشنزم ہے، شنٹوازم ہے، تاؤزم ہے۔ یہ جو بدھ مت ہے اس کے حوالے سے بھی 2 آراء ہیں۔ کچھ جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آریائی مذاہب ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق منگول خاندان سے ہے۔
لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کا تعلق تو آریائی خاندان سے ہے، آریائی مذاہب سے ہے، لیکن اس کا جو زیادہ پھیلاؤ ہے وہ ہوا ہے منگول نسل میں، اس لیے یہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ مذاہب بڑے لوکل ہوتے ہیں، جیسے افریقی قبائل ہیں، ان کے مذاہب ہیں، ان کے حوالے سے مسلسل تحقیق کا عمل جاری رہتا ہے۔ اسی طرح کچھ قبائل ایسے ہیں جو بحر الکاہل کے پانیوں کے جزائر میں رہتے ہیں، صحیح، ان قبائل کے بھی اپنے مذہب ہیں۔ اب انہیں کیا نام دینا ہے اور ان کی تقسیم کیا کرنی ہے، اس پہ تو بھی تحقیقات جاری ہیں، لیکن بنیادی طور پہ دو ہی اقسام ہیں، الہامی اور غیر الہامی۔ مفتی صاحب، جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ الہامی اور غیر الہامی مذاہب ہیں، مختلف مذاہب ہیں، ان کے نام مختلف ہیں، اسلامی نقطہ نظر سے آپ وضاحت فرمائیے کہ ان مذاہب کی حقیقت کیا ہے؟ ان کے نام خود ساختہ ہیں یا اللہ عز و جل کی طرف سے مقرر کردہ ہیں؟ اسلام اس کے متعلق کیا رہنمائی دیتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جو الہامی مذاہب ہیں ان کے بارے میں تو اسلام واضح طور پر رہنمائی کرتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ مذاہب ہیں، لیکن ان کا جو نام ہے قرآن مجید نے ہمیں یہ رہنمائی کی ہے، ہوا سماکم المسلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، من قبل و فی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی، یعنی اصل نام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ یہی رکھا تھا، لیکن بعد میں قوموں نے یا امتیوں نے جو نام اپنے لیے مناسب سمجھا کسی نسبت سے، مثلا جو یہودیت ہے انہوں نے یا یہودا قبیلے کی طرف نسبت کر دی، کیونکہ جیسا کہ تاریخ دان کہتے ہیں کہ اسی قبیلے کے لوگ باقی بچے تھے، تو خاندانی نسبت کی وجہ سے یہ نام رکھ دیا گیا، یا انا ہدنا الیکا سے جو ہے وہ ماخوذ ہے کہ رجوع کرتے ہیں، یہ رجوع کیا، انہوں نے توبہ کی، یا یہ تلاوت کرتے وقت سر کو بڑا ہلاتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہادہ یہودو کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے شاید، یعنی کسی اور وجہ سے انہوں نے اپنے لیے یہ نام پسند کر دیا، لیکن حقیقت میں اس کا یہ نام نہیں تھا، اسلام ہی تھا اور ان کو مسلمان ہی کہا جاتا تھا۔ اسی طرح مسیحیت ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب جو مسیح ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو لوگوں نے مسیحی کہنا شروع کیا، تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں مسیحی کہتے ہیں تو ہمیں یہ قبول ہے، تو باقی اسلام کا نام تو وہی چل رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو یہ بعد میں لوگوں نے اپنے لیے یہ نام پسند کیے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر نہیں کیے، جو مقرر کیا اس کی وضاحت کر دی ہے، لیکن چونکہ اب وہ پکارے ہی اسی نام سے جاتے ہیں، اس لیے قرآن مجید کے اندر ان کو انہی ناموں سے مخاطب کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، الہامی مذاہب میں جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا، اسلام کے علاوہ دو بڑے نام ہیں، یہودیت اور مسیحیت۔ آپ روشنی ڈالیے گا کہ یہودیت میں اور مسیحیت میں میت سے متعلقہ آخری رسومات کیا ہیں؟ دفنایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، یا کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ برادر عزیز، دنیا میں میت کو ٹھکانے لگانے کے، یعنی میت کو اس مرحلے سے گزارنے کے بنیادی طریقے تو دو ہی ہیں، ایک دفنانا اور ایک جلانا۔ الہامی مذاہب میں جو طریقہ رائج ہے وہ دفنانے کا ہے، اور چونکہ ان تمام مذاہب کا جنہیں ہم الہامی کہتے ہیں سوتا سرچشمہ ایک ہی ہے، تو لہٰذا ان کے ہاں جو رسومات ہیں جو میت کے حوالے سے ہیں ان میں مماثلت پائی جاتی ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے۔ یہودیت کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، جسے ہم میت کہتے ہیں اردو میں، اس کو ایک مخصوص مقام پہ رکھا جاتا ہے، وہ گھر میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی عبادت گاہ کے اندر بھی ہو سکتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو غسل دیا جاتا ہے، اور غسل کا طریقہ کار تقریباً وہی ہے جو ہمارے ہاں ہے، ایک فرق یہ ہے کہ وہ کوئی خوشبوات کا استعمال نہیں کرتے، اور ایک ان کی ایک مخصوص ٹیم ہوتی ہے، ایک گروپ ہوتا ہے جسے شیورا قادشہ کہتے ہیں، وہ گروپ یا وہ جو ٹیم ہے اس سارے عمل کو انجام دیتی ہے۔
جو جب اس کو غسل دے دیا جاتا ہے تو اس کو پھر بعد میں کفن پہنایا جاتا ہے. کفن عام طور پہ سفید رنگ کا ہی ہوتا ہے، اگرچہ اس میں کوئی متعین رنگ تو نہیں ہے، لیکن ایک عمومی جو دنیا میں رائج ہے وہ سفید رنگ ہی ہے. تو اس کو پھر کفن دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی میت کو تابوت میں رکھا جاتا ہے. تابوت میں جب ایک دفعہ رکھ دیا جائے اس کے بعد دوبارہ پھر کھولا نہیں جاتا. صحیح. اس لیے تابوت میں رکھنے کے بعد بند کرنے سے پہلے تمام عزیز و اقارب کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آ کے جو میت ہے اس کا آخری دفعہ چہرہ جو ہے اس کو دیکھ لیں. اچھا، اس کے بعد اس کا ایک اجتماع ہوتا ہے، یہ جنازے ٹائپ ہی ہوتا ہے، جس میں جو ان کا مذہبی رہنما ہوتا ہے، جسے آج کل ہم ربی کہتے ہیں یا کہن کہا جاتا ہے قدیم کتابوں کے اندر، وہ پھر دعائیں پڑھتا ہے. ان دعاؤں میں زیادہ تر یہ جو زبور کا کلام ہے، جس میں دعائیہ پورشن زیادہ ہے. بٹ سب بھی جانتے ہیں کہ زبور میں جو انداز بیان ہے وہ دعائیہ ہے. تو وہاں سے جو دعائیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو مرحوم ہے اس کی کچھ تعریف بھی کی جاتی ہے کہ مرحوم بڑا اچھا آدمی تھا، جو بھی ہمارے یہاں ایک رواج ہے. اس کے بعد پھر یہ جلوس کی شکل میں ان کو قبرستان لے جایا جاتا ہے اور قبرستان میں تدفین کی جاتی ہے اور تدفین کے بعد دوبارہ دعائیں کی جاتی ہیں. صحیح. اور ان دعاؤں کے بعد قبرستان سے سب سے پہلے اس کے جو قریبی عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں اور پھر جو باقی لوگ ہیں وہ باہر آتے ہیں اور پھر میت کا 7 دن سوگ منایا جاتا ہے. ہاں، عام طور پہ دنیا میں ایک رواج آ گیا ہے کہ لوگ اس موقع پہ کالے کپڑے پہنتے ہیں. تو جیوش میں بھی کالے کپڑے پہننے کا رواج ہے، لیکن جیوش کے چونکہ 4 بڑے فرقے ہیں، جس میں آرتھوڈوکس ہیں، کنزرویٹو ہیں، ریکنسٹرکٹو ہیں، ریفارمرز ہیں، ان میں تھوڑا بہت اختلاف تو پایا جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ سارے اسی کو فالو کرتے ہیں. اور اس پورے عمل کے دوران جو ربی ہوتا ہے اس نے ایک خاص قسم کا ایک کپڑا اوپر لیا ہوتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ باقیوں سے ذرا ممتاز ہے. یعنی یہودیت میں بنیادی طور پر غسل کے بعد دفن کا تصور پایا یہ جاتا دفن ہے. کا تصور. اور عیسائیت میں؟ مسیحیت میں بھی یہی تصور ہے. مسیحیت میں جو خاص تصور ہے وہ کچھ یوں ہے کہ مسیحیت میں جب کہ انسان انتقال کر جائے تو سب سے پہلے تو ظاہر اس کا طریقہ یہ غسل دیا جاتا ہے اس کو. پھر اس کے بعد مرحوم کے کچھ احوال زندگی بیان کیے جاتے ہیں اور جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور حضرت مسیح کے جو اقوال ہیں موت کے متعلق خاص طور پہ ان کو پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد جو خادم ہوتے ہیں وہ اس ڈیڈ باڈی کو لے کر جاتے ہیں گرجا گھر میں. تو گرجا گھر میں ان کی جو میموریل سروس ہے وہ وہاں پہ ادا کی جاتی ہے اور اس کے بعد میت کو لے کے جایا جاتا ہے قبرستان. اور قبرستان میں جب تدفین ہوتی ہے تو اس کے بعد پھول یا مٹی جب قبر پہ ڈالی جاتی ہے تو جو بڑا پادری یا بڑا رہنما ہوتا ہے وہ چند مخصوص الفاظ ادا کرتا ہے کہ خاک سے خاک، راکھ سے راکھ اور مٹی سے مٹی. صحیح. تو یعنی اس بات کا یہ اظہار ہوتا ہے کہ انسان کا جو اختتام ہے وہ یہی ہے. اب اس میں ایک نئی بات نکلی ہے جی جی کہ یہ جو مسیحی دنیا ہے جسے ہم ویسٹرن ورلڈ کہتے ہیں، وہاں آہستہ آہستہ تدفین کے عمل کو ترک کیا جا رہا ہے اور اس کی جگہ جو جلانے کا عمل ہے اس کا رواج پا رہا ہے. ایون دو کہ اس کی بنیادی وجہ تو یہی بیان کی جاتی ہے کہ وہاں قبرستانوں میں جگہ کم ہے. اس کے لیے طریقہ کار یہ نکالا ہے انہوں نے کہ ایک خاندان کو ایک قبر الاٹ ہو جاتی ہے. تو اس خاندان کے جتنے بھی افراد انتقال کریں گے ان کو جب جلا دیا جائے گا تو ان کی جو راکھ ہوگی وہ اس قبر میں لا کے دفن کر دی جائے گی اور قبر پہ جو نام لکھے ہیں اس کے اوپر ایک اور نام کا اضافہ ہو جائے گا. مفتی صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، یہودیت میں بھی اور مسیحیت میں بھی غسل کا اور کفن کا اور دفن کا طریقہ ہے. البتہ جدید عیسائی دنیا میں دفنانے کی بجائے جلانے کا عمل بھی وہ اختیار کرتے ہیں. اسلام اس کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ میت کو ٹھکانے لگانے کے لیے آخری رسومات کیا ہیں؟ تجہیز کی، تکفین کی، مرحلہ وار مختصراً آپ اس پر رہنمائی فرمائیے.
جب انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا عمل جو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، اگر اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو اس کو بند کر دیا جائے، اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اس کو غسل دیا جائے گا. غسل دینے کا طریقہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے. غسل دینے کے بعد غسل کے دوران اس کے پردے کا خیال رکھا جائے گا. صحیح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو میت کا پردہ جو ہے وہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا پردہ رکھے گا. یعنی یہاں تک احتیاط کی گئی ہے. تو اس کا طریقہ کار معروف ہی ہے کہ اس کے کپڑے اتارتے وقت جو ہے وہ اس کے شرمگاہ کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، کچھ چادر ڈال دی جاتی ہے، پھر نیچے سے کپڑے اتار نکالے جاتے ہیں، مخصوص انداز میں غسل دیا اسی انداز میں جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ کفن پہنایا جاتا ہے. سفید رنگ کا کفن جو ہے یہ مستحب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سفید رنگ کے کپڑے پہنو، یہ تمہارے بہترین کپڑوں میں سے ہیں، اور اپنے مردوں کو بھی اسی کے اندر جو ہے وہ کفن دو. یعنی عام روٹین کے اندر بھی سفید رنگ کا کپڑا پہننا یہ مستحب ہے، اور کفن کے اندر بھی استعمال کرنا. اور 3 کپڑے جو ہیں، اگر کپڑے موجود ہیں، میسر ہیں، تو 3 کپڑے جو ہیں وہ ہونے چاہیے جس کے اندر مردے کو، میت کو جو ہے وہ کفن دیا جائے گا. لیکن اگر کپڑے کم ہیں تو ایک چادر بھی جو ہے وہ بھی پہنائی جا سکتی، جیسے حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد کے موقع پر ایک ہی چادر کے اندر جو ہے وہ دفنایا گیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے اس کا جنازہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا. جنازے کے اندر جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی. 4 تکبیریں جو ہیں وہ کم از کم ہوتی ہیں جنازے کے اندر. پہلی تکبیر کے بعد جو ہے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھا جائے گا، تیسری کے بعد دعائیں کی جائیں گی میت کے لیے، اور اس کے علاوہ حاضرین کے لیے بھی کی جا سکتی ہیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دی جائے گی. یہ ایک اجتماعی دعا جو ہے، یعنی نماز جنازہ کی صورت میں جو ایک ہے اجتماعی دعا ہوگی. پھر اس کے بعد میت کو جو ہے وہ قبرستان لے جایا جائے گا، اور قبر کے اندر جو ہے وہ پاؤں والی سائڈ سے اس کو بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ یہ دعا پڑھ کر جو ہے یہ ذکر کرتے ہوئے اس کو قبر کے اندر اتارا جائے گا. اور پھر اس کے اوپر مٹی جو ہے وہ برابر کر دی جائے گی. قبر کو پکا نہیں بنایا جائے گا. صحیح. اس کے اوپر عمارت نہیں قائم کی جائے گی. یہ اسلام نے جو ہے اس سے روکا ہے. کتبہ نہیں لگایا جائے گا. بٹی برابر کرنے کے بعد پھر ایک دفعہ اجتماعی دعا جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا صحابہ کو کہ میت کے لیے جو ہے وہ ثابت قدمی کا سوال کرو، ابھی اس سے سوال ہوں گے. تو صحابہ نے جو ہے وہ دعا کی، اور مصنف عبدالرزاق کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر جو ہے قبلہ رخ ہو کر جو ہے وہ دعا مانگی. تو یہ دوسرے مرتبہ جو ہے یہ اجتماعی دعا جو ہے اس موقع پر ہوگی. تو یعنی اسلام کے اندر بھی میت کو دفنانے کا ہی جو ہے وہ تصور ہے. جلانے والا تصور جو ہے وہ اسلام کے اندر بالکل موجود نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں بر صغیر میں جو زیادہ تعداد میں فالورز ہیں ہندو مت اور سکھ مت کے، جی تو ان 2 مذاہب میں کیا رسومات ہیں میت کی آخری؟ جی، آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی بات جو ہے اس میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مسیحیت اور یہودیت میں بھی تدفین کے بعد اجتماعی دعا کا تصور موجود ہے. صحیح. جسے وہ کلمات برکت کہتے ہیں. تو جب وہ جنازہ گاہ سے یعنی قبرستان سے باہر آتے ہیں تو ان کے ہاں بھی یہ ایک کنسیپٹ موجود ہے کہ اجتماعی دعا ہونی چاہیے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں، الہامی مذاہب اور دوسرے مذاہب میں بنیادی فرق ہے میت کے سٹیٹس کا. الہامی مذاہب بالخصوص اسلام اور دیگر انسانی جسم کی تقدیس کے قائل ہیں، تکریم کے قائل ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک انسانی جسم کوئی فالتو چیز نہیں ہے. یہ جو بر صغیر کے مذاہب ہیں جنہوں نے جنم بر صغیر سے لیا ہے، جس میں ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، سکھ مت ہے، جین مت ہے، ان مذاہب کے اندر انسانی مردہ جسم ایک فالتو چیز ہے. اس لیے وہ اس طرح تقدیس کے قائل نہیں ہیں. وہ آگے جا کے بتائیں گے کہ وہ فالتو کیوں ہے جب روح کے بارے میں بات کریں گے. ہندوؤں کے ہاں جو خاص طور پہ ہندوستان میں جب کسی کا آخری وقت آ جائے، اس کی تو پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے موت بنارس میں آ جائے یا گنگا کے کنارے آ جائے. صحیح.
تو وہ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آخری وقت آنے والا ہے تو وہ گنگا کے کنارے جا کے یا جو بنارس شہر ہے اس کے کنارے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے۔ اچھا، جب کسی کا دیہانت ہو جائے یعنی موت آ جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہندو میتھالوجی کے مطابق 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہے۔ اسے کہتے ہیں انتم سنسکار، صحیح، کہ یہ عمل 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر ہونا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو وہ بھی غسل دیتے ہیں، اور غسل میں وہ گھی، شہد اور خوشبوئیں ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ میت کو پہناتے ہیں سفید لباس۔ صحیح، یہ ایک کامن کلچر ہے دنیا میں، سوائے بدھ مت کے یا کچھ اور مذہب کے، نارملی سارے جو ہیں وہ سفید لباس پہناتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب میت کا غسل ہو جائے تو پھر اس کے بعد میت کو لے جایا جاتا ہے شمشان گھاٹ، جہاں میت کی آخری رسومات ادا کرنی ہوتی ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بالعموماً کی جو چارپائی ہوتی ہے وہ 2 بانسوں پہ مشتمل ہوتی ہے، اس پہ وہ رکھ لیتے ہیں، اور ایک مذہبی جو پروہت ہے یا پنڈت ہے اس کے آگے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی وہ کجی ٹائپ ہوتی ہے، اس کے اندر اس نے کچھ خوشبوئیں خاص طور پہ سندل کی لکڑی کی جلائی ہوتی ہیں، اور وہ آگے آگے چلتا ہے، اپنے مذہبی کلمات کہتے ہیں اور شمشان گھاٹ چلے آتے ہیں۔ شمشان گھاٹ میں وہ پھر لکڑیوں کے اوپر اس کے میت کو رکھا جاتا ہے، اور رکھنے سے پہلے 7 چکر لگائے جاتے ہیں، یعنی ڈیڈ باڈی کو شمشان گھاٹ میں جہاں لکڑی ہیں اس کے ارد گرد 7 چکر، سبھی افراد، سارے یعنی جو میت ہے اس کو 4 سے 5 بندے اٹھا کے اس کے 7 چکر رائٹ ٹو لیفٹ ٹھیک ہے، لگاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو پھر لٹا دیا جاتا ہے، اور جو مثال کے طور پر اگر کسی والد کا انتقال ہوا ہے تو سب سے بڑا بیٹا اس کی آگ لگائے گا، اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر بھائی لگا سکتا ہے، اگر بھائی بھی نہیں ہے تو بیٹی کا بیٹا، اگر وہ بھی نہیں ہے تو کوئی مرد رشتہ دار، اور آگ انہوں نے سر سے لگانی ہوتی ہے۔ تو چنانچہ وہ سر سے آگ لگاتے ہیں اور سارے پیچھے کھڑے انتظار کرتے رہتے ہیں، اور یہ عمل جو ہے یہ 40-45 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہڈیاں وغیرہ بچ جاتی ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک برتن میں بند کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں استھیاں۔ تو وہ بالعموم دریائے گنگا میں بہا دی جاتی ہیں، یا کوئی وصیت کر جائے کسی فلاں دریا میں، فلاں ندی نالے میں۔ انڈیا کے ایک بہت مشہور شاعر تھے گلزار، تو ان کا آبائی تعلق سیالکوٹ سے تھا، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری جو استھیاں ہیں وہ دریا راوی میں بہائی جائے۔ اچھا، تو اس کی جو پھر استھی ہیں، جو بقایا ہڈیاں اور خاک تھی، وہ لاہور لائی گئی اور دریائے راوی میں بہا دی گئی۔ لیکن ہندو مت میں نا ایک استثناء بھی ہے، اگر بچے کی عمر 12 سال سے کم ہو، اور اگر کسی آدمی کی عمر 75 سال سے زیادہ ہو، اور اگر وہ وصیت کر جائے کہ اسے دفنا دیا جائے، تو اس کو دفنانے کی گنجائش بھی موجود ہے، لیکن پھر وہ دفناتے ہماری طرح نہیں ہیں، مردے کو لٹاتے نہیں ہیں، وہ مردے کو آلتی پالتی مار کے بٹھا کے ایسے دفنا دیتے ہیں، اور اسے وہ کہتے ہیں سمادھی۔ تو شہر لاہور میں بھی کئی سمادھیاں پرانی موجود ہیں، تو وہ اس طرح اس کو دفنانے کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن جو پاکستانی ہندوز ہیں جن کو شمشان گھاٹ کی سہولت دستیاب نہیں ہے، ظاہر ہے دور دراز آبادیاں ہیں، وہ پاکستان میں بالعموم پھر وہ زمین کے نیچے دفنا دیتے ہیں۔ اور سکھ مت کے ہاں بھی تقریباً یہی کنسیپٹ ہے، سوائے کچھ خاص دعاؤں کا جن کا آگے جا کے تذکرہ کریں گے۔ مفتی صاحب، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا 24 سے 36 گھنٹے کے اندر تقریباً آخری رسومات ادا کرنا ہوتی ہیں، اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ خاص طور پر یہ جو جلانے کا عمل ہے، میت کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس سے متعلقہ بھی کچھ اسلام کے آداب احکامات ہیں؟ جی بالکل، رسومات ادا کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جلدی سے جلدی جو ہے تم میت کو اس کے مقام تک پہنچاؤ۔ ظاہر ہے یا بندہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اگر اچھا ہے تو وہ جلدی اچھائی تک پہنچے، اس کو نتیجہ نظر آئے،
اور اگر وہ برا ہے تو تم نے خام خواہ اتنا وزن اٹھایا ہوا ہے، جلدی لے کر جاؤ اسے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ ہے کہ میت کے جو حقوق ہیں ان میں یہ بات بھی ہے کہ جس طرح زندہ انسان کی تکریم ہے، اسی طرح اسلام نے میت کی بھی تکریم رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جیسا کہ سنن نبی داود کے اندر جو ہے حدیث موجود ہے، کسر و عظم المیت کا کسری ہی حیہ، کہ میت کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسے کہ زندہ کی ہڈی کو توڑنا۔ اللہ۔ تو جس طرح زندہ انسان کی تکریم ہے، اسی طرح میت کی بھی تکریم ہے۔ ظاہر ہے اب وہ زندگی والے احکامات تو اس پر نہیں لگیں گے، لیکن تکریم کے اعتبار سے جو ہے وہ بہرحال اس کے حقوق موجود ہیں اسلام کے اندر۔ جتنا گناہ انسان کو زندہ انسان کی ہڈی توڑنے کا ہے، اس کی توہین کرنے کا ہوگا، اتنا ہی گناہ میت کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا جو ہے اسے ہوگا۔ اس لیے میت کے بھی احترام اور تکریم موجود ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کو نہلایا جاتا ہے، یہ سارا اس کے احکامات کے اندر ہیں، اور اچھے طریقے سے اس کو جو ہے قبرستان تک پہنچایا جاتا ہے، تاکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ کچھ دیر کے بعد اس کا جسم جو ہے وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے پہلے جو ہے میت کے جیسے احکام آداب کا آپ نے بتایا، اس کے احترام میں کھڑے ہونے کا بھی ذکر ہے کہ اگر میت گزر رہی ہو تو کھڑے ہو جائیں یا کچھ اس طرح کا؟ اس حوالے سے نبی علیہ السلام کے سامنے سے، یہ تو مسلمان کی میت تو دور کی بات ہے، ایک یہودی کی میت گزر رہی تھی، تو آپ کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے کہا جی تو یہودی ہے، آپ نے فرمایا الیست نفسا، اللہ، کیا یہ جان نہیں تھی؟ تو یہ بالکل اسلام کے اندر جو ہے اس کا تصور موجود ہے، لیکن بعد میں جو ہے اس حکم کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا، بیٹھنے کا جو ہے وہ بعد میں تصور جو ہے وہ قائم ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب سکھ مت کی ہم بات کر رہے تھے، تو میں نے وہ اس میں دیکھا ہے کچھ کرتان سوجنی کا کوئی تصور پایا جاتا ہے، ارداس کی کوئی رسم ہے، تو یہ رسومات کیا ہیں اور میت کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ جی یہ میں عرض کر رہا تھا کہ سکھ مت کا جو انتم سنسکار یعنی آخری رسومات کا عمل ہے وہ تقریباً وہی ہے جو ہندو مت کے اندر موجود ہے۔ صحیح۔ ہاں، اس میں 2-3 چیزیں ان کی منفرد ہیں۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ سکھوں کے ہاں 5 کاف کی بڑی اہمیت ہے، کیس، کڑا، کرپان، کنگا، کچھا۔ تو جس طرح ایک زندہ انسان کے لیے لازمی ہے سکھ ہونے کی حیثیت سے کوئی ان 5 چیزوں کا احترام کرے گا، بعین ہی جو ان کا مردہ ہے وہ اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ جب اس کا آخری عمل کیا جائے تو وہ انہی 5 چیزوں کا اہتمام کیا جائے، یعنی اس کا کیس ہو یعنی بالوں کا جو اوپر ہوتا ہے، کڑا ہے، کنگا ہے، کچھا ہے اور کرپان ہے۔ تو اس پورے اہتمام کے ساتھ اس کی میت کو لے جایا جاتا ہے گردوارہ میں۔ گردوارہ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں نا اسے ہم کہتے ہیں ارداس اور جپ جی۔ یہ کیرتن کچھ اور چیز ہے۔ کیرتن کا تعلق جو ہے یہ میت کی رسومات سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے ان کی جو روز مرہ کی عبادت ہے جو صبح اور شام کے وقت گردوارے میں ہوتی ہے، اسے کیرتن کہتے ہیں، کیرتن سہیلا۔ لیکن جو میت کے حوالے سے ہے وہ جپ جی ہے اور ایک نام سمرن ہوتا ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر جب ان 5 چیزوں کا اہتمام کر کے اس کو گردوارے میں لے جاتے ہیں تو وہاں ارداس ہوتی ہے، انتم ارداس بھی کہتے ہیں، آخری دعا بھی ہوتی ہے، اور دعا بالعموم جن کا جو بڑا گرنتھی ہوتا ہے وہ کرواتا ہے، اور اس کے بعد پھر میت کو لے جایا جاتا ہے شمشان گھاٹ، اور وہاں جا کے اس کو جلا دیا جاتا ہے، اور جلانے کا پروسیس وہی ہے جو ہندو مت میں ہے کہ بڑا بیٹا یا بڑا بھائی جو مرد رشتہ دار ہے اس کو آگ جلاتا ہے۔ ہاں لیکن سکھوں کے ہاں یہ کوئی خاص روایت نہیں ہے کہ اس کی جو استھی ہیں اس کو کسی خاص دریا میں ڈالنا ہے، وہ جو مناسب چیز اویلیبل ہو اس کے اندر وہ اس کو بہا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ سکھ مت میں ارداس کی رسم ہے اور اس کا تعلق ایک قسم کی دعا کے ساتھ ہے، اجتماعی دعا، تو آپ وضاحت فرمائیے گا کہ اسلام میں میت سے متعلق اجتماعی دعا کا کیا تصور ہے؟ میت موجود ہو یا جنازہ کے وقت یا قبر میں دفناتے وقت یا واپس آتے وقت یا گھر پہنچ کر اجتماعی دعا کرنا؟ اس کے لیے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ نے جو میت کے لیے اجتماعی دعائیں کی ہیں نا، وہ 2 موقعوں پر کی ہیں. ایک جنازے کے اندر، اور دوسرا جو ہے وہ تدفین کے بعد قبر کے اوپر کھڑے ہو کر. اس کے علاوہ نہ تو میت کے گھر موجودگی کے وقت اجتماعی دعا کا ثبوت ہے، انفرادی دعا کا ثبوت مل رہا ہے حدیث کے اندر، نہ ہی جنازے کے بعد، جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ جنازے کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر جو ہے وہ اجتماعی دعا کرتے ہیں. اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اور نہ ہی 40 قدم واپس آ کر، ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ 40 قدم آ کر گھر کی طرف تو پھر اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں. اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. اسی طرح جو گھر میں جب آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ جو پھوڑی بچھائی جاتی ہے، حالانکہ اسلام کے اندر وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہی آپ لوگوں کو بٹھائیں. کوئی بھی چیز موجود ہے، 4 پہیوں پر بٹھائیں، صوفہ، جہاں پر بھی کسی کو جگہ ملتی ہے. اگر کوئی افسوس کے لیے آ رہا ہے تو اس کو عزت دیں، تکریم دیں. ظاہر مہمان ہے وہ، تو وہ آ کر جی دعا مانگے، جی کلام بخشے. جی کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے، کوئی غیبتیں کر رہا ہے، کوئی سیاست کے حوالے سے، سارے ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ اجتماعی دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کلام بخشتے ہیں اس وقت. کوئی تصور نہیں ہے اس کا. صرف 2 موقعوں پر میت کے لیے اجتماعی دعا جو ہے وہ ثابت ہے. انفرادی دعا آپ میت کی موجودگی میں بھی کر سکتے ہیں، تدفین کے بعد بھی کر سکتے ہیں، زندگی میں جب آپ کو موقع ملے آپ کر سکتے ہیں. قرآن مجید کے اندر ایسی آیت موجود ہے کہ ہم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ ہیں، ہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، آج بھی مانگتے ہیں، حالانکہ ان کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. تو یہ انفرادی دعا جو ہے وہ آپ کسی وقت بھی مانگ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بدھ مت میں جو بدھ راہب ہیں وہ میت کے پاس موت کے وقت یا موت کے بعد سوترا پڑھتے ہیں. اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے بنیادی طور پر؟ یاد رکھیں کہ جو میت کے قریب عمل ہوتے ہیں نا، ان تمام مذاہب کا بنیادی فلسفہ ایک ہی ہے کہ اس میت کا جو یہ عمل ہے وہ آسان ہو اور اس کی اگلی منزلیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں. روح کا بدھ مت چونکہ ایک وسیع علاقے پہ پھیلا ہوا مذہب ہے، اس لیے بدھ مت میں دفنانے، جلانے اور پانی میں ڈالنے تینوں طریقے رائج ہیں. یعنی وہ بدھ جو انڈیا اور نیپال میں رہتے ہیں وہ اس کو جلا دیتے ہیں، لیکن وہ بدھ جو کمبوڈیا، کوریا سائڈ پہ رہتے ہیں وہ دفنا دیتے ہیں. لیکن جو فلپینی بدھ ہیں ان کے ہاں یہ معاملہ ہے کہ وہ جو میت ہے اس کو کفن دفن کر کے اس کو پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں نیچے. جس طرح ہمارے ہاں قدیم دور میں جہازوں پہ یہ کلچر تھا کہ جب لمبے سفر پہ جاتے تھے درمیان میں کہ فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ وزن باندھ کے اس کو سمندر میں ڈال دیتے تھے. صحیح. تو بدھ مت کا کنسپٹ یہ ہے کہ جب کسی بندے کا انتقال ہو جائے نا تو 4 گھنٹے میت کے پاس نہیں آتے، کیونکہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میت سے جو روح نکلنے کا عمل ہے وہ 4 گھنٹے کے پروسیس پہ مشتمل ہے. چنانچہ کسی کے فوت ہونے کے 4 گھنٹے تک میت کو، ڈیڈ باڈی کو چھیڑا نہیں جاتا. 4 گھنٹے بعد پھر اس کو جو اگلا پروسیس ہے اس کا وہ شروع کیا جاتا ہے، اور اس میں ظاہر ان کے ہاں بھی یہ ایک غسل کا تصور ہے، اور یہ جو مانک یا راہب ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. اور سترا جو ہے یہ دعائیں ہیں، یعنی ایک خاص لفظ ہے، ٹرمنالوجی ہے جو ان کے ہاں استعمال ہوتی ہے. تو اس کے اندر ہیں دعائیں، اور یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں جن کا تعلق بخشش کے ساتھ ہے، مغفرت کے ساتھ ہے، اور اس نیک خواہش کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو مردہ ہے اس کی آسانی ہو. ہاں ان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جب کسی کا آخری مرحلہ آ جائے اور محسوس ہو جائے تو خاندان کے لوگ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پھول لے کے آتے ہیں، وہ خوشبوئیں لے کے آتے ہیں، وہ کھانے لے کے آتے ہیں، اور لیکن وہ بات چیت بہت زیادہ نہیں کرتے. صرف اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم اس وقت اکیلے نہیں ہو، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی روح امن اور شانتی اور سکون سے پرواز کر جائے.
تو اس کے بعد بھی یہ پھر اس کو دفن شفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ بدھ مت میں 3 طریقے رائج ہیں، تو بدھ مت والے تینوں طریقوں پہ عمل کرتے ہیں. اس میں ایک خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بدھ مت کے اندر جو ان کی عبادت گاہ ہے، جسے وہار کہتے ہیں یا پیگوڈا کہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے. یہ ساری رسومات اس خاص جگہ پہ ادا کی جاتی ہیں. اور کیونکہ بدھ مت کے ماننے والے ہوتے ہی 2 قسم کے ہیں. ایک وہ راہب جنہیں بھکشو کہتے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو عام زندگی گزارتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں اپاسک. تو بدھ مت میں تدفین اور میت سے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں وہ بھکشو سر انجام دیتے ہیں. اور جب وہ ان رسومات سے فارغ ہو جاتے ہیں، دعاؤں سے، سترہ سے، ایک بات کا وہ اہتمام کرتے ہیں کہ جب یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو جو گوتم بدھ کی تصویر ہے وہ میت کے پاس رکھی جاتی ہے، اور اس کی برکت سے، اس کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی ہیں. اور جب میت کو دفنا دیا جائے یا جلا دیا جائے تو اس کے بعد جو راہب ہوتا ہے یا بھکشو ہوتا ہے اس کو کپڑے دیے جاتے ہیں اور اس کی خدمت بھی کی جاتی ہے. اس نے اس عمل میں ہمارا ساتھ دیا ہے. صحیح. تو یہ ان کے یہاں رسومات ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، بدھ مت میں سوترا کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں میت کے پاس جب آخری اس کے لمحات ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اسلام میں بھی بعض لوگ قریب المرگ شخص کے پاس قرآن مجید پڑھتے ہیں، یا اس کی جو کھودی ہوئی قبر ہے اس میں اتر کر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، یا تدفین کے بعد قبر پر بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، یا گھر آ جانے کے بعد بھی قرآن پڑھا جاتا ہے تاکہ اس کی روح کو سکون حاصل ہو. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ہمارے ہاں بھی مولوی صاحب کو آخری رسومات کے طور پر کچھ کپڑے دیے جاتے ہیں. خاص طور پر یہ وہی کپڑے ہوتے ہیں غالباً جو میت کا ترکہ ہوتا ہے، کپڑے ہیں یا چارپائی ہے یا اس کی جائے نماز ہے. تو اسلامی نقطہ نظر سے وضاحت فرمائیے کہ اسلام ان مواقع پر قرآن پڑھنے کی کیا تلقین دیتا ہے، کیا ترغیب دیتا ہے؟ جی بالکل، ہمارے ہاں بالکل ایسے ہی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ قریب المرگ انسان کے پاس جو ہے خاص طور پر سورت یاسین کی تلاوت جو ہے وہ کی جاتی ہے. لیکن جو روایت اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے کہ اپنے قریب المرگ انسانوں کے اوپر سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اقرأوا یاسین علی موتاکم، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ عمل نہیں کرنا چاہیے. صحیح. ہاں جو چیز ثابت ہے وہ کرنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. جو قریب المرگ انسان ہیں ان کو کلمے کی تلقین کرو. تلقین کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ قبول کر لے گا تو آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھی کلمہ پڑھو، آخری وقت ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کا آخری جملہ کلمہ ہوا، لا الہ الا اللہ ہوا، تو وہ جنت میں چلا جائے گا. تو یہ بھی آپ طریقہ کار اختیار کر سکتے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شدید تکلیف میں ہے، اگر آپ اس کو کسی بات کا کہیں گے تو وہ ہو سکتا ہے چڑ جائے. ظاہر ہے قریب المرگ انسان کی یہ بھی کیفیت تکلیف ہوتی میں ہے. بھی ہوتا ہے. تو وہاں پر یہ پھر طریقہ کار کیا جائے گا کہ آپ خود جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں. ممکن ہے کہ وہ آپ کے جملے سن کر جو ہے وہ کلمہ جو ہے وہ پڑھیں. ساتھ پڑھ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے کلمے کی جو ہے وہ تلقین کی اور فرمایا کہ اپنے قریب المرگ انسانوں کو یہ کرو. اسی طرح قبر کے اندر اتر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یا تدفین کے بعد وہاں پر کھڑے ہو کر یا دوران تدفین سورۃ الملک کی تلاوت کی جاتی ہے، یا گھر میں آ کر تلاوت کی جاتی ہے میت کے کوئی سال ثواب کے لیے، یا بچے جو ہے وہ بلا کر قرآن مجید پورا جو ہے وہ کیا جاتا ہے. یہ سارے طریقہ کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عزیز و اقارب بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. بڑے بڑے قریبی ساتھی آپ کے جو ہے آپ کی زندگی میں جو ہے وہ وفات پائیں. تو اب یہ عمل ایسے تھے کہ آپ یہ کر سکتے تھے، کوئی معنی نہیں تھا اس کے اندر. اس کے باوجود آپ نے یہ عمل نہیں کیا. قرآن مجید بھی موجود تھا، تدفین کے دوران آپ تلاوت بھی کر سکتے تھے، کسی کو بھی کہہ سکتے تھے تو تلاوت کر، لیکن آپ نے یہ عمل نہیں کیا. تو اصول یہ ہے، اور یہ اتفاقی اصول ہے
کہ جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے اس کو کرنا سنت ہے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کام نہیں کیا اور وہ ہو سکتا تھا اس کو نہ کرنا سنت ہے۔ گڈ۔ اب یہ کام ہو سکتے تھے، کوئی معنی نہیں تھا، اس کے باوجود یہ ہمارے بعض احباب جو ہیں یہ کرتے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار ان کا درست نہیں ہے، لہٰذا اس کو نہ کرنا ہی سنت ہے۔ جو شریعت کا طریقہ کار ہے بس وہ اپنانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک شخص کا فوت ہو جانا، ظاہر ہے کہ وفات سے تو انکار ممکن ہی نہیں ہے، نہ ہی فرار ممکن ہے، لیکن یہ ایک پیارے کی جدائی اور اس جدائی کا غم اور دکھ، اس موقع پر مختلف مذاہب میں سوگ کا کیا کنسپٹ ہے؟ الہامی مذاہب ہوں یا غیر الہامی مذاہب ہوں، کتنے دن تک سوگ مناتے ہیں؟ جی یہ تو ظاہر ایک فطری عمل ہے کہ انسان کو دکھ ہوتا ہے، غم پہنچتا ہے جب کوئی پیارا فوت ہو جائے۔ تو جو الہامی مذاہب ہیں اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو بائبل کی ایک آیت یہ کہتی ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام کے انتقال پر جناب یوسف علیہ السلام نے 7 دن سوگ کیا، اور اسی طرح ایک روایت میں ہے، بائبل کی روایت ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا کہ ہوتے ہوئے جناب ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کا سوگ 30 دن تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو پھر بھی سوگ 30 دن منایا گیا۔ تو موجودہ جو مسیحیت ہے اس میں یا یہودیت میں نارملی جو سوگ ہے وہ 7 دن کا ہی ہے۔ ہندو مت میں جو سوگ ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ ہندو مت میں آپ نے خود بھی شاید مشاہدہ کیا ہو کہ جب کہ بندہ فوت ہو جائے تو اس کی تصویر وہ گھر میں لگا کر اس کے اوپر پھول ڈال دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک سوگ کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں بدرا ایک رسم ہے وہ ادا کی جاتی ہے جو بالعموم مرنے کے 7 سے 10 دن بعد، اور ایک رسم ہوتی ہے 13 دن بعد۔ تو ان کے ہاں یہ 3 رسمیں ہیں جو سوگ کے مواقع پہ کی جاتی ہیں، 7 دن بعد، 10 دن بعد اور 13 دن بعد۔ یہ جو بدھ مت ہے یہاں پہ ہر تیسرے دن، 7ویں دن، 49ویں دن اور 100ویں دن تقریبات سوگ جو ہیں وہ منائی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو سب سے جو عجیب و غریب عمل ہے وہ جین مت کا ہے۔ جی جی۔ یعنی جین مت میں تو ایک ایسی رسم ہے جو دنیا میں شاید کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ مرن برت رکھ لیتے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں تقدس کی، پاکیزگی کی ایک علامت یہ بھی ہے کوئی بندہ اس نیت سے روزہ رکھ لے کہ میرا اس میں انتقال ہو جائے۔ جو جین جی جو جین مت کا بانی ہے مہاویر وردھمان، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جب اس کی عمر 72 سال ہوئے تو اس نے یہ رسم ادا کی اور مرن برت رکھ لیا، تو اس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ تو اسلام میں خودکشی کے مترادف نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں اس کو ایک تقدس کا درجہ حاصل ہے۔ تو لہٰذا ایک بات جو کامن ہے کہ یہ جو ہمارے ایشیائی مذاہب ہیں یہ سوگ کی علامت کے طور پہ سفید کپڑے پہنتے ہیں، جبکہ جو مذاہب جن کا تعلق ویسٹ سے ہے وہ بالعموم بلیک کپڑے جو ہیں وہ پہنے جاتے ہیں، اور سوگ کو مختلف دنوں میں منایا جاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ فاسٹ ہوتا جا رہا ہے یہ کیفیات اور یہ رسومات آہستہ آہستہ ریڈیوس یعنی کم ہوتی جا رہی ہیں، اب لوگ اس طرح اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ مفتی صاحب اسلام میں سوگ کا کیا کنسیپٹ ہے؟ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا الہامی مذاہب میں 7 دن کا، 10 دن کا، 30 دن کا، غیر الہامی مذاہب میں 13 دن، 100 دن، 40 دن کا بھی بعض جگہ میں پڑھ رہا تھا ذکر آتا ہے۔ تو اسلام میں سوگ کا تصور کیا ہے؟ ایام کتنے ہیں اور اس سوگ کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس میں لباس کیسا پہننا ہے اور کیسا نہیں پہننا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے خامد کے میت کے علاوہ، اپنے خامد کی وفات کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتی۔ خامد اس کا اگر فوت ہوگا تو پھر وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ میں رہے گی، اور اگر خامد کے علاوہ کوئی اور عزیز و اقارب فوت ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ 3 دن تک جو ہے وہ سوگ میں رہ سکتی ہے۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایام مقرر کیے یہ صرف خاتون کے لیے کیے ہیں۔
مرد کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا کہ وہ 1 دن سوگ میں رہے گا یا 2 دن رہے گا یا 10 دن رہے گا. مرد کے لیے کوئی سوگ نہیں ہے. اچھا. سوگ کا مطلب اصل میں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، شاید اس کا معنی ہوتا ہے افسوس کرنا. افسوس، دلی دکھ، تکلیف، وہ تو ساری زندگی رہتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن سوگ جو ہے یہ میت کی یاد میں کچھ دن اس حالت میں رہنا تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس کے ساتھ خاص تعلق رکھ رہا ہے. اس کی کیفیت الگ ہے، یہ صرف عورت کے لیے ہے. صحیح. اور اس کا طریقہ کار نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ عورت جو ہے وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، بھڑکیلے کپڑے نہیں پہن سکتی، یعنی رنگدار کپڑے. ہاں ایسا داغا، اللہ صوباسب کے لفظ آتے ہیں، ایسا داغا جو شروع سے ہی رنگدار ہے، اس سے اگر کپڑا کوئی بنا ہوا ہے تو اس کی پہننے کی گنجائش ہے. لیکن جو کپڑا سادہ ہے، بعد میں اس کو رنگا گیا ہے یا اس کے اوپر وہ ٹھپے لگائے گئے ہیں، پھول وغیرہ بنائے گئے، تو ایسا کپڑا عورت جو ہے وہ نہیں پہن سکتی. سرما جو ہے، یعنی کوئی بھی بناؤ سنگار کی کوئی بھی چیز جو ہے، وہ کریم وغیرہ ہو یا سرما ہو، اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں پہن سکتی. اور خاص سفید لباس پہننا، اس کے لیے جو ہے کوئی پابندی نہیں ہے. سفید لباس پہن لے، رنگدار پہن لے، لیکن رنگدار وہ جو بھڑکیلا نہ ہو اور داغا اس کا جو ہے وہ شروع سے ہی رنگدار ہے، ابتدا سے ہی رنگدار ہے، بعد میں وہ نہیں رنگا گیا. میت کی روحوں کے متعلق، ان کی آمد و رفت کے متعلق اور ان کے مقام اور ان کے احترام کے متعلق مذاہب کے تصورات کیا ہیں سر؟ یہ نا بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں، یہ جو مذہب ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، خاص طور پہ جن کا ہم بارہا ذکر کر رہے ہیں، ہندو مت، بدھ مت، جین مت، سکھ مت وغیرہ، ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ روح بار بار چکر لگاتی ہے اور نئے جسم کے ساتھ لوٹتی ہے. اسی لیے ان کے ہاں ایک جسم کو فالتو سمجھ کے جلا دیا جاتا ہے. یعنی ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ تو ہوتا ہے نا کہ روحیں چکر لگاتی ہیں، لیکن وہ صرف روح تک رہتا ہے، اس کو جسم نہیں ہوتا. بعض لوگوں کے عقائد ایسے ہیں. صحیح. یہ مذہب سمجھتے ہیں کہ جب تک انسان کو نروان حاصل نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کی روح بار بار چکر لگاتی ہے. اس لیے ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے، جنم و جلی، تو اس کی بنیاد یہی فلسفہ ہے. چنانچہ اس نروان کے لیے پھر طریقہ کار ہیں. ہندو مت کا طریقہ اپنا ہے، بدھ مت کا طریقہ اپنا ہے، سکھ مت کا طریقہ اپنا ہے، جین مت کا طریقہ اپنا ہے. تو جب تک ان طریقوں کو اختیار کر کے انسان نروان یا مکتی، موکش، فلاح، نجات حاصل نہیں کرتا، اس کی روح بار بار چکر لگاتی ہے. مثال کے طور پہ ناظرین کے لیے، جسٹ فار انفارمیشن، ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چور ہو تو اگلے جنم میں چوہا بن کے آ جائے گا. صحیح. اور پھر وہ کوئی عمل کرے گا، پھر وہ کوئی اور جانور بن جائے گا، پھر وہ انسان بن جائے گا. یہ عمل اس وقت تک نہیں ختم ہوگا جب تک روح، جسے وہ آتما یا جیو کہتے ہیں، اس کو نجات نہیں ملتی، اس کو نروان حاصل نہیں ہوتا. چنانچہ نروان کے لیے بدھ مت میں 8 پہلو راستہ ہے، ہندو مت میں نجات کے 3 طریقے ہیں، جین مت میں نجات کے 3 اصول ہیں، سکھ مت میں نجات کے اپنے طریقے ہیں. ان طریقوں پہ عمل کر کے جب تک وہ اس چکر سے نجات نہیں پاتا، اس کی روح بار بار نئے جسم کے ساتھ دنیا میں آتی رہے گی. لیکن جو مذاہب ہیں جیسے تاؤزم ہے، کنفیوشزم ہے، ان کے ہاں کسی میں تو روح کا تصور ہے، کسی میں نہیں ہے. لیکن جن کے ہاں ہے، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ روحیں خواب میں آتی ہیں، روح کی شکل میں آتی ہیں، لیکن یہ عقیدہ کسی کا نہیں ہے کہ روح جسم کے ساتھ دوبارہ لوٹ آتی ہے. اسلام میں کیا تصورات ہیں روح کے متعلق؟ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ روحوں کا آنا، مردے کا خواب میں ملاقات کرنا اور کچھ اشارے دے جانا، یا کسی مخصوص دن میں، ہفتے کے کسی مخصوص دن یا سال کے کسی خاص مہینے میں روحوں کی آمد و رفت کا اور کچھ مطالبات کرنے کا تصور اسلام میں بھی پایا جاتا ہے. کیا حقیقت ہے اس کی؟ خواب کے اندر میت کا ملنا یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے. یہ تو یعنی مشاہدات بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ تجربات بھی گزرے ہیں اور کچھ اشارات بھی وہ کر کے جاتے ہیں.
لیکن مخصوص دنوں میں مثلا ہمارے ہاں جو نظریہ پایا جاتا ہے کہ جمعرات کو روح جو ہے وہ چکر لگاتی ہے، یہ بالکل تصور غلط ہے۔ صحیح۔ اسلام کے اندر جو ہے وہ روح قبر کے اندر تو آتی ہے جب اس سے میت سے سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر روح کا آنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، نہ قرآن مجید کے اندر نہ احادیث مبارکہ کے اندر۔ تو وہ سال کے بعد جو نظریہ رکھا جاتا ہے کہ اپنا قبروں کے اندر جو قبرستان میں جانا ہے اور جو ہے وہ روحوں کو یا روحیں جو ہیں وہ مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں جی، وہ کھانا مانگ رہی ہیں جی، وہ کہہ رہی ہیں جی ہماری مدد کرو یا ہمیں کپڑے دو یا جو بھی اس طرح کے بے شمار چیزیں، بلکہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات بتائی تھی وہ آپ نے پوچھی بھی تھی کہ ہمارے ہاں بھی وہ کپڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں، تو اس خاص موقع پر وہ ان تک پہنچانے کے لیے ہمارے مولوی حضرات کو جو ہے وہ یہ چیزیں مہیا کی جاتی ہیں، خاص طور پر جمعرات کو۔ چونکہ میرا بھی پہلے تعلق جو ہے وہ اسی طرح کے میت کی روح مولوی میں تو نہیں آ جاتی تھی اسی طرح کے نظریات کے حامل لوگوں کے ساتھ تھا، تو قاری صاحب نے باقاعدہ میری اور میرے ایک دوست تھا، ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی۔ جمعرات کو ہم دونوں نے مغرب کی نماز کے دوران کھانے آتے تھے، تو ہم نے وہ کھانے جو ہے نا وہ قاری صاحب کے حجرے میں رکھنے ہوتے تھے، سجانے ہوتے تھے۔ اچھا، تو یہ باقاعدہ جو ہے وہ سسٹم آج بھی کئی علاقوں کے اندر جو ہے موجود ہے، لیکن یہ تصور کہ وہ روحیں آتی ہیں اور یہ ہم قاری صاحب کو کھلائیں گے وہ خالص دودھ اور بہترین کھانا، وہ چونکہ میں تو گزرا ہوں ان معاملات سے، تو بڑی اچھی چیزیں جو ہیں وہ جمعرات کو جو ہے وہ ملتی تھیں، تو یہ اس تک نہیں پہنچتی، یہ صرف قاری صاحب تک اور جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں صرف انہی تک جو ہے وہ پہنچتی ہیں۔ یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ روح آتی ہے اور ہم ان کو جو ہے وہ کھانا۔ اچھا، اس میں نا ایک جملے کا اضافہ کر دوں کہ جو خواب آتے ہیں روحوں کے حوالے سے، یہ بالعموم میت کے قریبی رشتہ داروں کو نہیں آتے، صحیح، آنڈ گوانڈ کو آتے ہیں اور وہ آ کے بتاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بعض مذاہب میں میت کی یادگار سالانہ یادگار بنائی جاتی ہے، خاص طور پر شنٹوازم میں اوبون فیسٹیول ہے، تاؤزم میں چنگمنگ فیسٹیول ہے، تو یہ کیا کنسیپٹ ہے اور کیا ان کا طریقہ ہوتا ہے اس میں؟ اچھا، اس میں نا ایک بات ذہن نشین ہے تمام حاضرین کے اور ناظرین کے کہ یہ جو ہے نا ممالک، یہ کمبوڈیا، کوریا، جاپان، چین، یہاں مذہب کی کوئی شکل ایسی ہے کہ ہندو بدھ مت، تاؤ مت، کنفیوشزم، یہ سارے آپس میں مکس ہو چکے ہیں، صحیح، یعنی مدغم ہو چکے ہیں آپس میں، اور ان کی رسومات اور عقائد بھی آپس میں ملنا جلنا شروع ہو گیا۔ بلکہ جاپان میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ صبح کے ٹائم شنٹوازم کا پیروکار ہوتا ہے، دوپہر کو وہ بدھ مت کا پیروکار ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ شام کو ملحد ہو چکا ہو۔ اچھا، ہاں، یعنی ان کے ہاں اس حوالے سے بڑی فلیکسیبلٹی ہے۔ یہ جو اوبون فیسٹیول ہے یہ بنیادی طور پہ تو بدھ مت کا تہوار تھا، لیکن اب اس کو سب سے زیادہ اہتمام سے تاؤزم والے مناتے ہیں، اور اب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا تہوار ہے۔ تو اس تہوار کی بنیاد آج سے کہ 500 سال پہلے پڑی، جب ایک بدھ راہب کی بیٹی جو ہے وہ انتقال کر گئی، اور ایک باپ ہونے کے حیثیت سے آپ کو یاد ہے یا آپ جانتے ہیں کہ باپ بالعموم بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، تو وہ اس نے اپنی بیٹی کو یاد کرنے کے لیے اپنے گھر کے باہر ایک چراغ جلایا تھا کہ شاید اس کی روح اس چراغ کو دیکھ کے میرے گھر آ جائے۔ تو اس سے یہ پھر تہوار شروع ہوا، اور یہ 13 سے 16 اگست کے درمیان منایا جاتا ہے، اور اس دن تاؤزم کے ماننے والے یہ باقی لوگ بھی اپنے گھروں کے باہر لائٹیں لگاتے ہیں۔ ظاہر پرانے دور میں تو چراغ جلتے ہوں گے، اب جدید قسم کی فینسی لائٹس آ گئی ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے پس منظر یہ ہے کہ شاید ان کو دیکھ کے روحیں گھروں کو آتے ہیں، اور جب یہ تہوار ختم ہو جاتا ہے تو وہی جو لائٹیں ہیں، جو فینسی لائٹس ہیں، وہ اٹھا کے پھینک دی جاتی ہیں دریاؤں میں اور نالوں میں، اور اس کے پیچھے تصور یہ ہوتا ہے کہ اب یہ راستہ مہیا کریں گے، راستہ دکھائیں گے روحوں کو واپس اپنے
اس عالم میں جاننے کے لیے جہاں سے وہ تشریف لائی ہیں۔ تو پہلے تو یہ صرف مذہبی رنگ تھا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کاروبار بن جاتے ہیں، اس میں پھر وہ انویسٹمنٹ بھی آ جاتی ہے، تو پھر یہ تہوار مذہبی کی بجائے ثقافتی اور علاقائی رنگ جو ہے وہ زیادہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو جو موجودہ اومون فیسٹیول ہے اس کا بنیادی فلسفہ تو آج بھی یہی ہے، لیکن اب اس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ جو چنگ منگ فیسٹیول ہے یہ بنیادی طور پہ قبرستان کی صفائی کا دن ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں تدفین کی گئی ہے ان جگہوں کو صاف کیا جائے تاکہ جو روحیں ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ صحیح۔ لیکن اب یہ جو چنگ منگ فیسٹیول ہے یہ اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ اس میں باقاعدہ پرتکلف کھانے بھی دیے جاتے ہیں اور کائٹ فلائنگ یعنی پتنگ بازی بھی کی جاتی ہے۔ اب واللہ عالم ان پتنگ بازی سے روحوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ اب ایک ملٹی کلچر اور ملٹی ڈائمینشنل فیسٹیول بن چکے ہیں جس کا بنیادی مقصد تو روحوں کے ساتھ تعلق تھا، لیکن اب اس میں دنیا داری کا رنگ جو ہے وہ زیادہ غالب آ گیا ہے، اور اب یہ تہوار منائے تو جاتے ہیں لیکن ان تہواروں میں مذہبی تقدس کی بجائے جو ایک روایتی کلچر رنگ ہے وہ نمایاں ہو گیا۔ اب اس میں ایک اہم بات میں جو بتانی چاہتا ہوں ناظرین کو، وہ ہے زرتشت مت کے پیروکاروں کا عمل۔ وہ دنیا میں سب سے یونیک ہے، نہ وہ مردے کو دفناتے ہیں نہ وہ مردے کو جلاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیڈ باڈی ہے یہ نجس ہے، یہ پلید ہے، اس کو زمین میں دفنائیں گے تو زمین آلودہ ہوگی، اگر جلائیں گے تو فضا آلودہ ہوگی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک طریقہ نکالا جسے کہتے ہیں دخ منشی، یعنی مینار خاموشی بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے بڑے اونچے اونچے ٹاور بنائے ہوتے ہیں، تو غسل کفن دفن کے بعد اس ڈیڈ باڈی کو وہ اس کے اوپر رکھاتے ہیں اور وہاں سے جانور کھاتے جاتے ہیں، جسے گدھ ہوتے تھے ہمارے بچپن میں۔ اب لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا، گدھوں کی تعداد دنیا میں کم ہو رہی ہے، کیونکہ گدھ ایسا پرندہ ہے جو 5 سال میں ایک بچہ دیتا ہے، تو اس کا گروتھ ریٹ بہت کم ہے، تو اس کو کئی سال لگتے ہیں پالنے میں۔ اب دنیا میں باقاعدہ یہ ایک سکیم چلی ہوئی ہے، ہمارے پاکستان میں چھانگا مانگا بھی چلتی ہے کہ گدھوں کی افزائش کی جائے، کیونکہ جو باقیات ہیں جانوروں کی یا انسانوں کی ان کو سب سے مؤثر ٹھکانے یہ لگاتے تھے۔ آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا جانور مر جائے تو جاتے تھے اور ودن ڈیز وہ صاف کر جاتے تھے۔ اب چونکہ ان کی تعداد کم ہو گئی ہے تو جو زرتشتزم کے پیروکار ہیں بڑے پریشان ہیں، کیونکہ ان کی ڈیڈ باڈی پر 2 مہینے پڑی رہتی ہے، وہ ڈیکمپوز نہیں ہوتی۔ تو اب اس کے لیے انہوں نے پھر نئے نئے طریقے نکالنے شروع کیے ہیں، جس میں الیکٹرک فائر کے ذریعے اس کو بعض اوقات جلا بھی دیا جاتا ہے، لیکن اس انداز سے جلایا جاتا ہے کہ اس کا دھواں نہ پھیلے۔ صحیح۔ مفتی صاحب جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، بعض مذاہب میں مردے کی یاد میں سالانہ تہوار بھی ہوتے ہیں، تو میت کی سالگرہ ہمارے ہاں بھی اگر سیاسی قدور شخصیت ہو تو اس کی یاد میں سالانہ برسی کا اہتمام کیا جاتا ہے، مذہبی قدور شخصیت کی یاد میں سالانہ عرس کا انعقاد ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جیسے سر نے بتایا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ چنگ منگ فیسٹیول میں وہ سالانہ صفائی کرتے ہیں قبروں کی۔ تو اسلام میں سالانہ برسی، سالانہ عرس، سالگرہ یا سالانہ قبرستان کی صفائی، اس کے متعلق آپ رہنمائی فرمائیں، اسلام کیا ہدایات دیتا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار ہے اسوہ، وہ قابل حجت ہے اور ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے، اور ہر وہ عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہو سکتا تھا اور وہ نہیں کیا گیا اس کو نہ کرنا سنت ہے۔ اب یہ سالانہ عرس ہو یا برسی ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ کہ انسان کی وفات کے بعد اس کو یاد کرنے کے لیے کوئی فیسٹیول قائم کیا جائے، کوئی جلوس نکالا جائے یا کوئی اس طرح کا معاملہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرگز ایسا نہیں کیا، نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تلامذہ نے ایسا کیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رخصت ہوئے ہیں، اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا دھچکا یہی تھا، اور صحابہ جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد
100 سال تک تقریباً زندہ رہے ہیں. آخری صحابی جو ہیں وہ 110 ہجری میں جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے. تو ان 100 سالوں میں کسی ایک صحابی نے بھی کوئی سالانہ نہ عرس کیا، نہ کوئی فیسٹیول منایا، نہ کوئی جلوس نکالا، کچھ بھی نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی اس کام کے کرنے میں، کوئی معنی بھی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کو نہیں کیا جائے گا، لہذا اس عمل کا نہ کرنا ہی جو ہے وہ سنت ہے اور یہی طریقہ کار ہے. باقی دکھ تکلیف وہ تو ظاہر ہے آج بھی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا تذکرہ کریں یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا یا حضرت عمر کی شہادت کا، دکھ تکلیف تو آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں ہے ہی ہے. یہ ایک الگ چیز ہے، ایک فطرتی چیز ہے. اس کے لیے نہ تو کوئی دن مقرر ہے، دل کے اندر جو ہے کسی کا افسوس آ جانا، دکھ اور تکلیف کا ہونا، نہ کوئی وقت مقرر ہے. آپ کسی وقت بھی دعا مانگ رہے ہیں اپنے والدین کے لیے تو ان کو یاد کر کے بندہ جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ بہا سکتا ہے، اور بہاتے بھی ہیں لوگ، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں. لیکن یہ جو عرس ہے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. باقی رہ گیا قبرستان کی صفائی، تو اگر ضرورت ہے تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ گندگی اگر کسی جگہ پر موجود ہو تو صفائی کرنا جو ہے وہ تو اخلاقی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے اور شرعی اعتبار سے بھی. صفائی جو ہے الطہور شطر الایمان، ایمان کا حصہ ہے صفائی. تو اگر وہاں پر کوئی ایسی گندگی ہے کہ قبرستان کی صفائی جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہو گئی ہے تو بالکل کی جا سکتی ہے اس حدیث کے عموم کے تحت. لیکن اس کے لیے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا سالانہ فیسٹیول ہوتا ہے باقاعدہ ایک مذہب کے اندر، تو اسلام کے اندر ایسا کوئی فیسٹیول نہیں ہے کہ باقاعدہ ایک دن طے کر کے جو ہے وہ سارے جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے کے قبرستانوں کی صفائی ستھرائی کریں. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میت کو دفنا کر یا جلا کر یا بن دفنائے بنا جلائے مختلف مذاہب کے لوگ کہاں رکھتے ہیں آخری آرام گاہ، آخری ٹھکانہ، اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ اچھا، اس میں نا تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو قبائل ہیں نا، افریقی قبائل اور بحر الکاہل کے پانیوں میں جو جزائر ہیں، ان کے جو قبائل ہیں ان کی رسومات سب سے عجیب و غریب ہیں. صحیح. دفنانے کے اعتبار یعنی انہیں کہ پاپوا نیو گنی ایک علاقہ ہے، ایک ملک ہے چھوٹا سا بحر الکاہل میں. وہاں تو یہ کیا جاتا ہے کہ میت کے ساتھ دکھ کا اظہار کرنے کے لیے اپنی ایک یا ایک سے زیادہ انگلیاں کاٹ کے لوگ دفن کر دیتے ہیں. اور اسی طرح افریقی قبائل میں بڑے عجیب و غریب رسومات ہیں کہ وہ سال بعد مردے قبروں سے نکال لیتے ہیں، ان کو گھروں میں لے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں مقصد کیا ہے ان کا؟ اصل میں انسان نجات تو چاہتا ہے، یعنی ہر انسان کو یہ تو پتہ ہے نا کہ اس کی زندگی عارضی ہے، کیونکہ وہ مرنے کے عمل کا براہ راست مشاہدہ کرتا ہے. اس کے بعد اس کا انجام کیا، اس نے کہاں جانا ہے. تو یہ سارے مذہب اس کے تصور تو پیش کرتے ہیں. کوئی اس کو سورگ کہہ دیتا ہے، کوئی اس کو انتم سنسکار کے نام سے کہتا ہے، کوئی سمسارا کہتا ہے. ان سب کا مقصد ایک یہ انسانی نجات. لیکن جتنے بھی نجات کے طریقے ہم دیگر مذاہب میں دیکھتے ہیں ان میں جول ہیں، ناقص ہیں، فطرت سے بغاوت پہ زمرے میں آتے ہیں، اور ایسی رسومات ہیں جس سے انسانی جسم کی تقدیس پامال ہوتی ہے. تو اس لیے وہ ساری غیر فطری لگتی ہیں. انسان کی جو اصلی نجات ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام کے اندر ہی ہے. میں باقی مذاہب کی کتابیں پڑھتا ہوں، ان کی رسومات کو دیکھتا ہوں. بعض اوقات ان کے فالوورز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں، لیکن چونکہ وہ موروثی عقیدہ لے کے آ رہے ہیں اور وہ ان کی زندگی کا حصہ ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں. اس لیے یہ جو آپ کا سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ فلاح جو اصل فلاح ہے انسان کی، وہ صرف اسلام میں ہے. باقی سب ڈکوسلے ہیں یا عارضی ساری چیزیں ہیں. میں نے پوچھا تھا کہ ان کو جو کہاں کہاں رکھتے ہیں، جیسے ہمارے قبرستان کہتے ہیں، آپ نے بتایا تھا وہ ٹاور بھی. جی میں اس میں کچھ قبائل ایسے ہیں جیسے فلپائن میں ہیں، وہ درختوں کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، سمجھ گئے. اور کچھ یہ جو منگولیا کے قبائل ہیں وہ انسانی باڈی کو پہاڑ پہ رکھاتے ہیں. اسی طرح کچھ قبائل، افریقن قبائل ایسے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مردوں کو ہڈی ہڈیاں جتنی ہوتی ہیں سب اکٹھے کر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا اور اسے گڑھے کے اوپر مٹی ڈال کے درخت لگا دیے اور یہ کہا کہ یہ درخت ہم ان کی یاد دلاتے ہیں. اس طرح بھی کر لیتے ہیں.
بعض قدیم قبائل ایسے تھے کہ وہ جو انتہائی ٹھنڈی جگہ پہ رکھ دیتے تھے، اس امید کے ساتھ کہ شاید کل کو ترقی ہو جائے اور یہ دوبارہ اٹھ جائے۔ اسی طرح کچھ قبائل ایسے ہیں جیسے یہ امازون کے قبائل وغیرہ ہیں، ان کے ہاں تو یہ تصور بھی ہے کہ وہ مردے کو کھا بھی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فضول ہے سارا، یعنی مر گیا اب یہ اس کے ڈیڈ باڈی فارغ ہے، تو اس کو ہمیں ڈیکمپوز کرنا ہے، تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہم کھا ہی لیں۔ اس قسم کی کبھی رسومات ہیں، اور ایسی رسومات بھی ہیں کہ ایک علاقے میں نے دیکھا پڑا ہے، یہ جو ایک افریقی ملک کا نام مجھے بھول رہا ہے، تو ان کے ہاں تو یہ کبھی رسم ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی کو کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں، اور کئی مہینے وہ کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے، وہ گل رہا ہے، سڑ رہا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، رشتہ دار چیک کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ مفتی صاحب، ہمارے یہاں ظاہر ہے میت کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، اور زیادہ قبروں کے مقام کو ہم قبرستان کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں، گھر کے کسی احاطے میں، کونے میں بھی میت کو دفنا دیتے ہیں، اپنے خاندان کی 1 2 3 4 قبریں وہاں ہیں۔ تو ایک تو اس پر روشنی ڈالیں کہ گھر میں، گھر کے صحن میں، احاطے میں قبرستان کو چھوڑ کر اپنے خاندانی افراد کو دفنانا کیسا ہے، اور پھر یہ بھی واضح فرمائیے کہ قبر کی حرمت اور احترام اور قبرستان کے حقوق اسلام میں کیا ہیں، اس پر روشنی ڈالیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میت کو قبرستان کے اندر ہی دفنایا ہے، جو مخصوص جگہ مقرر کی گئی ہے وہاں پر ہی رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ جو ہے وہ استثنائی صورت میں ہے، کیونکہ نبی جہاں پر وفات پاتا ہے تو اس کو وہیں پر ہی تدفین اس کی ہوتی ہے۔ تو گھروں کے اندر جو ہے اپنے کسی احاطے میں اس کی تدفین کرنا اصولی طور پر غلط ہے، صحیح، لیکن اس کی ایک شکل بن سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ گھروں میں نماز پڑھا کرو، اسے قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں قبر نہیں ہونی چاہیے، گھر الگ ہیں، قبرستان الگ ہے، ان دونوں کو الگ الگ ہونا چاہیے۔ لیکن ایک شکل جو ہے وہ نکل سکتی ہے، وہ ایسے کہ آپ ایک الگ احاطہ جو ہے وہ اس کو قبرستان ڈکلیئر کر دیں، قبرستان ڈکلیئر کر دیں، ٹھیک ہے، آپ یعنی وہ خاندان کے جو بھی افراد بھی فوت ہوں گے ہم یہاں پر ان کی تدفین کریں گے۔ مجھے یاد ہے میں کراچی گیا تھا، دارالعلوم کراچی میں نے وزٹ کیا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو بہت بڑا ادارہ ہے، جی جی، تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا، تو وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ ایک احاطہ الگ طور پر جو ہے انہوں نے باقاعدہ قبرستان کے لیے مخصوص کیا ہوا اپنے ادارے کے اندر، یعنی اگر آپ اس جگہ کو قبرستان کا نام دے دیں تو اس کے اوپر قبرستان کے احکامات لاگو ہو گئے، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ رہائش بھی رکھیں اور وہاں پر اپنے کسی عزیز کو دفنا بھی دیں، یہ درست نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ گھروں میں نماز پڑھو، ان کو قبرستان جو ہے وہ نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان کے اندر سجدے والی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور اس کے احترام کی کوئی بات باقی قبر کے حوالے سے جو اسلام کے اندر موجود ہیں احکامات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ جوتوں سمیت جو ہے وہ چل رہا ہے قبر کے اوپر، تو آپ نے اس کو روکا کہ بھی جوتے اتارو، قبر کے اوپر جو ہے وہ تم نے بیٹھنا بھی نہیں ہے، قبر کے اوپر بیٹھنے سے بھی منع کیا، اس کے اوپر چلنے سے بھی جو ہے وہ منع کیا۔ تو قبر کا احترام جو ہے وہ اس طریقے سے ملحوظ رکھا گیا ہے اسلام کے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آخری سوال ہے آپ سے کہ میت کے جسم اور روح کو آرام پہنچانے کی غرض سے میت کے لواحقین صدقہ جاریہ کے طور پر نیکی کا کون سا عمل کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں مختلف مذاہب میں، جس کا اجر، ثواب، فائدہ میت کو پہنچتا ہو؟ جی، اس میں مذاہب عالم میں نے جو رسومات ہیں وہ ملتی جلتی ہیں، یعنی آپ میت کے نام پہ کوئی صدقہ کر لیں، کوئی خیرات کر لیں۔ مثال کے طور پہ ہندو مت ہمارا جو قریبی مذہب ہے، صحیح، وہاں وہ اپنے مردے کے نام پہ کوئی آشرم کھول لیتے ہیں۔ آشرم سے مراد ایک ایسی جگہ ہے جہاں یتیم کو کھانا ملے گا، بیوہ کو روٹی ملے گی، پناہ گاہ ملے گی، تو آشرم بنا لیتے ہیں۔ پھر بعض لوگ ادارے بناتے ہیں، جیسے اس شہر لاہور میں دیال سنگھ ٹرسٹ ہے،
اس کے زیر اہتمام بہت سے ادارے تھے. گنگا رام کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کے ادارے ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. تو اس قسم کے کام تو وہ کرتے ہیں کہ اس کا. اسی طرح یہ جو جاپان ہے وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو اولڈ ایج لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ جاپان میں عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لوگ 100 سال کے تو عام مل جاتے ہیں، تو وہاں انہوں نے کچھ خاص ادارے لوگ بناتے ہیں اپنے مردوں کی یاد میں، اور وہاں ان لوگوں کو رکھتے ہیں، ان کی سیوا کرتے ہیں تاکہ اس سے ہمارے جو بزرگ فوت ہو چکے ان کی روحوں کو شانتی ملے. تو یہ کنسیپٹ چلتا ہے. اسی طرح دنیا کے بعض ممالک میں یا بعض قبائل میں ایک رسم یہ بھی ہے کہ اس مردے کی یاد کے لیے آپ نے کوئی تعلیمی ادارہ کھول دیا ہے، اس کا نام اس پہ رکھ دیا ہے. تو یعنی جو ویلفیئر کے کام ہیں ان کو بطور ایک آپ دلیل کے طور پہ یا ایک کیا کہہ سکتے ہیں ایک زیادہ راہ کے طور پہ وہ لوگ پیش کرتے ہیں، اور یہ دنیا میں ایک کامن کلچر ہے. چیریٹی ٹرسٹ بہت ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے کام کرتے ہیں. مدر ٹریسا ٹرسٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ مدر ٹریسا کے نام پہ ہے. اسی طرح اسٹیفن کوہن جو بہت بڑا سائنسدان تھا، شاید ابھی زندہ یا، تو اس نے ایک ٹرسٹ بنایا ہوا ہے. یہ جو مائکروسافٹ کا بانی ہے اس نے ایک ٹرسٹ بنایا ہوا ہے. تو ان سب ٹرسٹ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے جو وفات پا چکے ہیں ان کے روحوں کو شانتی ملے. اور مفتی صاحب، اسلام میں صدقہ جاریہ کا کیا تصور ہے؟ مرنے والے کا کون سا عمل مرنے کے بعد بھی اس کے لیے جاری رہتا ہے، یا لواحقین کا کیا جانے والا کون سا عمل ہے جس کا فائدہ، اجر، ثواب میت تک پہنچتا رہتا ہے؟ اس کے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل جو ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 طرح کے عمل جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں. علم ينتفع به، کوئی علمی چیز ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، صدقہ جاریہ ہے، صدقۃ جاریہ، او ولد صالح یدعو لہ، یا کوئی نیک اولاد ہے اس کی اور وہ اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے. تو صدقہ جاریہ کی کوئی بھی شکل جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس کی طرف سے کوئی ٹرسٹ قائم کر دیا جائے، کوئی پانی کا نلکا لگوا دیا جائے، یعنی صدقہ و خیرات اس کی طرف سے جو ہے وہ کیا جائے، لیکن اس کی طرف سے کیا جائے. یہ اصل میں ہمارے ہاں جو ایصال ثواب کا جو نظریہ ہے وہ اور چیز ہے، اور یہ جو احادیث کے اندر جو ہے میت کی طرف سے جو اعمال کرنے کا ثبوت ملتا ہے وہ اور چیز ہے. صحیح. مثلاً اس کے روزے رہ گئے تو اس کے عزیز و اقارب اس کی طرف سے روزے رکھ سکتے ہیں. اس کا حج رہ گیا ہے، کوئی عزیز اس کی جانب سے حج کر سکتا ہے. اس کا عمرہ رہ گیا، اس کی طرف سے عمرہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اس کی طرف سے اس قرضہ. کی طرف سے. لیکن وہ ہے نیت ہی شروع سے یہ ہے کہ اس کی طرف سے کر رہے ہیں. جبکہ ایصال ثواب جو ہمارے ہاں معروف ہو چکا ہے اس کے اندر ہے کہ آپ نیکی اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن آپ جب دعا مانگتے ہو تو یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیں. اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر. ایسا کسی حدیث کے اندر آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی نیکی اپنے لیے کرے اور یہ دعا کے اندر جو ہے وہ کہے گی اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دو. ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ یہ عبادات ہیں اور عبادات اتنی ہی ہوتی ہیں جتنی ثبوت مل جائے، اس کے اندر کوئی بندہ اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتا. لہٰذا جن چیزوں کا ثبوت ملے گا میت کی طرف سے بس وہی کی جا سکتی ہیں. مثلا اس کا حج رہ گیا حج کیا جا سکتا ہے، عمرہ رہ گیا عمرہ کیا جا سکتا ہے، اس کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. یہ چیزیں ہیں، یا اس کی نیک اولاد جو ہے وہ دعا کرے اس کے لیے، یا کوئی علمی چیز جو ہے وہ سکھا گیا ہے. باقی ہمارے ہاں جو قرآن مجید پڑھ کر جو ہے وہ بخشا جاتا ہے، یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا قرآن و حدیث سے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے. مفتی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، دنیا کے بڑے مذاہب میں میت سے متعلقہ رسومات اور اسلامی تعلیمات پر مبنی پروگرام آپ نے سماعت کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم اس دین اسلام کے نام لیوا اور پیروکار ہیں کہ زندگی سے متعلقہ جس کی دینی تعلیمات اور موت سے متعلقہ اسلامی ہدایات آج بھی اصل صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، محفوظ ہیں. تحریف سے پاک اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.